کل میری دارالسلام حیدرآباد میں اسد صاحب سے ایک میٹنگ ہے مالیگاؤں شہر کے سیاسی حالات کے تعلق سے. جس طریقے کے حالات واقعات باتیں اور موضوع پیدا ہوئے ہیں وہ تمام جو باتیں ہیں وہ ہمارے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے گوش گزار کی جائے گی اور پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ مقامی مجلس اتحاد المسلمین کے لیے قابل قبول. جنتا وغیرہ کا گٹھ بندھن کے تعلق سے جو باتیں چل رہی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیے، پیچھے ایک معاملہ یہ تھا کہ مفتی اسماعیل صاحب جو شندے گٹ کے پروگرام میں گئے اس پر سے کچھ صحافی حضرات نے پارٹی کا موقف جاننے کی کوشش کی اور جنتا دل کا بھی گٹھ بندھن کی حیثیت سے جنتا دل نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس موضوع پر کہا. اعجاز بیگ نے بھی کہا. ہمارا مقصد کوئی اس میں سیاسی نہیں تھا یا کسی کو تنقید کرنا نہیں تھا. ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ مفتی محمد اسماعیل صاحب ہمارے رہبر ہیں، ہمارے لیڈر ہیں اور جو اتحاد اسمبلی الیکشن میں قائم ہوا تھا اس اتحاد کی سربراہی بھی جو ہے وہ مفتی محمد اسماعیل کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر مفتی محمد اسماعیل پر کوئی تنقید ہوتی ہے یا کوئی سوال اٹھتا ہے تو اس سے جو بھی اتحاد اس وقت اسمبلی الیکشن میں جو اتحاد قائم ہوا تھا وہ اتحاد پر اثر ہوگا یا وہ اتحاد اثر انداز ہوگا مخالفین کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کی وجہ سے. اس لیے ایسا کوئی حرکت یا ایسی کوئی غلطی ہمارے لیڈر سے یا اتحاد میں شامل لوگوں سے سرزد نہ ہو، اس کے لیے احتیاطاً تمام لوگوں نے یہ بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر غلط ہے. لیکن اسے شہر میں ایک سیاسی الگ رنگ اور موضوع دے دیا گیا. اسے ایک تیسرے تھرڈ فرنٹ کے قیام کی جو ہے کئی لوگوں نے پیشن گوئی بھی کرنا شروع کر دی. دیکھیے، نظریاتی اختلاف ہر جگہ رہتے ہیں اور ہر جگہ جہاں چار لوگ الگ مختلف الخیال رہتے ہیں، الگ الگ نظریے کے رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں پر نظریے کا ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے اس میں نا اتفاقی یا یہ کوئی چیز میں انتشار ہو گیا ہے. ہم ایک چیز کے ماننے والے ہیں کہ مختلف نظریے اور مختلف خیال یا ایسا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریے میں ٹکراؤ کے بعد بھی ایک ساتھ رہنے کا نام اتحاد ہے اور ہم اتحاد چاہتے ہیں. یہ تو ہو گئی بات جو آج کے ابھی سیاسی حالات ہے. رہی بات تھرڈ فرنٹ بننے کی، بے چینی جو ہے گٹھ بندھن میں شامل تمام لوگوں کی ہے اور اس سے یہ جو چیز ہے اس سے کوئی یعنی کوئی بے خبر ہے یا کوئی باخبر نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سیاسی باتیں کسی سے چھپتی نہیں ہے. اتحاد کو اور گٹھ بندھن کو لے کر اس میں شامل جماعتوں میں ظاہر سی بات ہے بے چینی ہے. آنے والا کارپوریشن الیکشن شہر کی تعمیر و ترقی اور سیاست کا رخ طے کرنے والا ہے. اس لیے جنتا دل بھی اپنی طرف سے جو ہے اس اتحاد کو لے کر بے چین ہے. ہم خود بھی مجلس اتحاد المسلمین کے لوگ بھی بے چین ہیں کہ اتحاد جو ہے وہ صحیح ڈھنگ سے اور اچھے طریقے سے ہو جائے. اب یہ باتیں جو آ رہی ہے کہ تھرڈ فرنٹ وجود میں آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ سیاسی حالات کے پیش نظر ہے. حالات جس طریقے کے رہیں گے، جس کروٹ جائیں گے، اس پر یہ انحصار کرتا ہے کہ تھرڈ فرنٹ بنے یا نہ بنے. کوئی اپنی سیاسی راہیں الگ کر لے، کسی کا کوئی اپنے سیاسی راستے جدا نہ کرتے ہوئے ایک ساتھ رہے. یہ تو سب آگے کی باتوں پر منحصر ہے. لیکن آج تھرڈ فرنٹ کا کوئی خیال جو ہے اس وقت نہیں ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے. سیاست میں کوئی چیز جو ہے وہ بعید بھی نہیں ہے اور کوئی چیز جو ہے ناممکن بھی نہیں ہے. سیاست میں ہر چیز ہو سکتی ہے، ہر طریقے کے اتحاد ہو سکتے ہیں، ہر ایسے لوگوں کا اتحاد ہو سکتا ہے جو ماضی میں جو ہے ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں. اس کی مثالیں قومی سطح سے لے کر ریاستی سطح اور ریاستی سطح سے لے کر شہری سطح پر ملتی ہے. سیاست میں نظریات کا ٹکراؤ رہتا ہے جو مستقل نہیں رہتا. کسی ایک نظریے پہ کامن منیمم پروگرام پر آ کر
एक लड़ाई को एक रुख और एक दिशा देने के लिए मुख्तलिफुल ख्याल लोग जो है वो मिलते हैं। मुफ्ती इस्माइल से जो मसालियात के लिए जो है जनता दल इमाम ने यूनुस ईसा को जिम्मेदारी दी, ऐसी कोई बात है? देखिए, मैंने इस चीज़ का जो एतराफ़ किया कि बेचैनी तो ज़रूर है। अब बेचैनी है तो जाहिर सी बात है कि उसके रास्ता या राह निकालने की कोशिश की जाएगी। जनता दल के ज़िम्मेदारान ने हमसे जब ताल्लुक़ रब्ता किया तो उस वक्त हमने जो भी बातें रही उस बातों को हमने भी किसी को सीनियर समझकर, जो हमारे सरपरस्त हैं, मेरे वालिद भी है, जनता दल के नज़दीक भी वो जो है मोतबर थे, तो एक बात ये तय हुई कि यार गठबंधन के ताल्लुक से जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल से जो भी बातचीत होगी, जो भी जिस तरीके की भी बातचीत होगी वो मेरे वालिद यानी यूनुस ईसा करेंगे। दोनों लीडर सीनियर है और जाहिर सी बात है कि तजुर्बा जो इन तमाम हालात में मानी रखता है, तो इसकी बुनियाद पर यह तय किया गया है कि आने वाले वक्त में जब भी गठबंधन के ताल्लुक से कोई बात होगी वो यूनुस ईसा साहब करेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और ज़िम्मेदार की हैसियत से मैं एक बात बता दूं कि कल मेरी दारुस्सलाम हैदराबाद में असद साहब से एक मीटिंग है। मालेगांव शहर के सियासी हालात के ताल्लुक से वहाँ पर मुझे तलब किया गया है और जो जारी हालात है, जिस तरीके की सूरत हाल है, उस सूरत हाल के लिए जो है दारुस्सलाम से हमारे कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमें तलब किया है और पूरी रिपोर्ट हमसे मंगाई है कि क्या मालेगांव शहर के हालात है। और इसी के साथ साथ जो है शिमाली महाराष्ट्र में भी अनकरीब जो है बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, उसकी रिपोर्ट भी तलब की गई है। तो जाहिर सी बात है वहाँ हम जाएंगे तो तमाम हालात पर तबसरा और चर्चा होगा। जो भी जिस तरीके के हालात, वाक़यात, बातें और मौजू पैदा हुए हैं, वो तमाम जो बातें हैं वो हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के गोशगुजार की जाएगी और फिर उसके बाद जो भी फ़ैसला होगा वो फ़ैसला मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काबिल कबूल होगा।